آرمینیا کے کاراباخ پر دوبارہ قبضے کا خواب روسی صدر نے چکنا چور کر دیا۔ کاراباخ اب آذربائیجان ہے، پیوٹن کا آرمینیا کو کھلا پیغام۔ کاراباخ میں آذربائیجان کی عظیم فتح کے بعد سے آرمینیا کی قیادت شرمندگی مٹانے کے لیے دوبارہ قبضے کے بیانات دے رہی ہے، لیکن امن معاہدے کے گارنٹر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا ہے کہ آرمینیا میں موجودہ وزیر اعظم رہیں یا کوئی اور آئے، وہ جان لے کہ کاراباخ اب آذربائیجان ہے اور آرمینیا کا دوبارہ قبضے کا کوئی بھی اقدام اس کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا، جبکہ آرمینیا کے وزیر اعظم کے قتل کی سازش بھی پکڑی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ریم نیوز کی تمام ویڈیوز آپ کو ہر وقت ملتی رہیں۔ ویورز، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے رشین 24 نیوز چینل کو انٹرویو میں آرمینیا اور اس کے حمایتی ممالک کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ ولادیمیر پیوٹن نے دنیا پر واضح کر دیا کہ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کر کے کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کاراباخ کے مقبوضہ علاقے واپس حاصل کرنا آذربائیجان کا حق ہے اور اپنے علاقوں کی واپسی کے لیے آذربائیجان ترکی سمیت کسی بھی ملک کی حمایت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی آذربائیجان کا ساتھ دے کر کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں چھیڑا۔ روسی صدر پیوٹن کا یہ موقف مستقبل میں ترکی کے لیے قبرص اور پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر میں اہمیت کا حامل بن سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے انٹرویو میں یہ تک کہہ دیا کہ ترکی شروع دن سے ہی نگورنو کاراباخ تنازع کے حل کے لیے قائم منسق گروپ کا رکن ہے، تاہم اسے کبھی کو چیئرمین کا عہدہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے ترکی کے کسی بھی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پیوٹن نے ترکی اور روس کے تعلقات پر جواب دیا کہ روس اور ترکی کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہوئے، لیکن سفارتی کوششوں سے ان پر سمجھوتا کر لیا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ماضی میں جرمنی اور فرانس کئی سال تک آپس میں لڑتے رہے، لیکن آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات پر تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح روس اور ترکی کے تعلقات ہیں۔ اپنے انٹرویو میں پیوٹن نے نگورنو کاراباخ تنازع کے حل میں فرانس اور امریکہ کے کردار کو سراہا، کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے اور مقبوضہ علاقے خالی کرنے کے معاہدے میں منسک گروپ کے تمام ممالک کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی ملک اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ دراصل صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کاراباخ تنازع کو فوری حل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی تھی۔ ایسے میں منسک گروپ کے تمام ممبرز کے ساتھ مشاورت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ نگورنو کاراباخ میں شکست کے بعد آرمینیا میں پیدا ہونے والے سیاسی بحران پر بات کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے کہا، موجودہ صورتحال کو برداشت کرنا ہی سب کے مفاد میں ہے اور آرمینیا کے لوگوں کو زمینی حقائق تسلیم کرنے چاہیے۔ مستقبل میں آرمینیا کی نئی حکومت کی طرف سے دوبارہ کاراباخ پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے روسی صدر نے کہا، یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ویورز، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے تو کھل کر موقف دے دیا کہ اسے صرف آرمینیا کا اتحادی سمجھنے والے غلطی پر ہیں۔ وہ امن معاہدے کا ضامن ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک میں وہ ایسی کسی بد عہدی کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچائے۔ دوسری جانب آرمینیا میں وزیر اعظم کے قتل کی سازش پکڑی گئی ہے اور اپوزیشن کے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آرمینیا کے عوام ہار کا غم قبول کرنے کو تیار نہیں اور واضح نظر آ رہا ہے موجودہ وزیر اعظم کے لیے اپنا اقتدار بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔